يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. باب اقامت الصف من تمام الصلاۃ۔ امام صاحب پہلے روایت لائے ہیں عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ، اور یہاں عبد الرزاق سے ان کی روایت ہے عبداللہ بن محمد سے، اور یہی روایت اس طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ روایت حمام بن منبہ کے صحیفے میں بھی ہے، اور حمام سے روایت کرتے ہیں معمر، اور معمر اس کو کتاب الجامع میں ذکر کرتے ہیں، اور معمر سے روایت کرتے ہیں عبد الرزاق، اور عبد الرزاق اس کو اپنی مصنف میں ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ روایت اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے کہ یہ جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث تو دوسری تیسری صدی میں لکھی گئی ہے، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ وہب بن منبہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، اور ان سے انہوں نے روایتیں کی ہیں، اور حمام کا آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ صحیفہ حمام بن منبہ چھپ چکا ہے، اور ان سے معمر روایت کرتے ہیں۔ ان کی کتاب الجامع کا اکثر حصہ مصنف عبد الرزاق کی آخری جلد میں ہے، وہ اگرچہ کامل نہیں ہے۔ الجامع کے نام پہ معمر بن راشد کی کتاب جو ہے اس کا اکثر حصہ کس میں ہے؟ امام عبد الرزاق کی آخری کتاب مصنف میں ہے، جلد میں ہے، اور اس سے روایت یہ مصنف عبد الرزاق میں ہے، اور عبد الرزاق سے پھر آگے ایک واسطے سے امام بخاری ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تمام ہر دور میں تابعین کے تبع تابعین کے دور میں یہ روایتیں کتابوں میں تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس روایت کے بعد دوسری روایت لائے ہیں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ سمجھے نا، یہ روایت لائے۔ بات مختصر کرتے ہیں، حافظ لکھتے ہیں یہاں رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس کی اسی روایت کے حوالے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اخرجہ الاسماعیلی والبیہقی من طریق فلاں فلاں وقضا اخرجہ ابو داود عن ابی الولید وغیرہ وقضا مسلم وغیرہ من طریق جماعت عن شعبہ وزاد الاسماعیلی من طریق ابی داود طیالسی۔ اسماعیلی نے اس روایت میں حافظ اسماعیلی ان کی جو مستخرج ہے مسلم پر، اس میں ایک اضافہ کیا ہے۔ کیا؟ قال سمعت شعبہ یقول داہنت فی ھذا الحدیث لم اسأل قتادہ اسمعتہ من انس ام لا۔ حافظ کہتے ہیں وَلَمْ أَرَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا مُعَنَّنًا۔ حافظ کہتے ہیں کہ امام ابو داود نے ابو داود میں طیالسی میں یہ روایت ذکر کی، اور اس کی آخر میں کہا ہے، یہ شاگرد ہے نا شعبہ کے، کہ داہنت فی ھذا الحدیث، میں نے مداحنت کی ہے اس حدیث میں شعبہ، کہ شعبہ سے میں نے نہیں پوچھا کہ اسمعتہ من انس ام لا، آپ نے انس سے سنا ہے یا نہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کنت رأیت فما قتادہ، کنت رأیت فما قتادہ، کہ حل قال سمعت ام قال۔ میں ان کا منہ دیکھتا تھا، ہونٹ دیکھتا تھا، کیونکہ قتادہ مدلس تھے،
کیونکہ قتادہ کیا تھے؟ مدلس تھے. کہ قتادہ جو ہیں یہ روایت سمیتوں سے اب بیان کر رہے ہیں یا قالا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ قالا بھی علامت سمیتوں کی اگرچہ تدلیس نہ ہو محمول علی السماع ہے، لیکن تدلیس ہو تو محمول علی السماع. میں دیکھتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں یا سمیتوں کے ساتھ، سمجھے؟ لیکن میں نے مدانت کی، سستی کی، کاہلی کی. رات میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو کاہلی سے بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں تو بہت کاہل ہوں، بلکہ بحر الکاہل ہوں. البحر الکاہل ہے نا، بہت بڑا دریا جو یورپ اور امریکہ کے درمیان ہے. 6-7 گھنٹے کی پرواز ہے برطانیہ سے وہاں کی، اتنا بڑا سمندر ہے. اللہ اکبر. تو میں نے مداہنت کی، سستی کی، کاہل بنا رہا. میں نے نہ پوچھا کہ جناب آپ نے حال سمیتا حملہ. اب یہ روایت مسلم میں بھی ہے، بلکہ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، سمجھے؟ یہ ساری بات کرتے کرتے حافظ رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ بات کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حافظ کہتے ہیں یہ ساری بات کہنے وَلَمْ أَرَهُ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا مُعَنَّنًا. حافظ کہتے ہیں میں نے بھی بہت تتبع کی ہے، میں نے اس کو معانا نہیں دیکھا ہے. وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ. شاید یہی وہ راز ہے فی ایراد البخاری لحدیث ابی ہریرہ معہ فی الباب تقویۃ لہ. یہی شاید راز ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے حضرت ابو ہریرہ کی روایت لائے ہیں، اس کے بعد یہ حضرت انس کی روایت لائے. سمجھے یا نہیں؟ لیکن امام مسلم نے ایسا نہیں کیا. امام مسلم ابتداءً ہی حضرت انس کی روایت لائے. سمجھے ہے کچھ بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ. اور یہ بات تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ علماء کہتے ہیں، بلکہ خود شعبہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے تمہیں، میری روایات میں تمہیں قتادہ، ابو اسحاق اور دوسرے مدلسین کی روایات سے جو ہے نا بے نیاز کر دیا، کیونکہ میں ان سے وہی روایت لیتا ہوں جو سماع ہے. شعبہ کا تدلیس کے بارے میں بڑا سخت موقف ہے، معلوم ہے؟ معلوم ہے نا؟ حکایت کرنا زبان ہی زیبا نہیں دیتی جو انہوں نے کہہ دیا. ہاں، یہ موقف ہونے کے باوجود شعبہ یہاں مداہنت کر گئے اور قتادہ سے پوچھا نہیں. سمجھے بات؟ اب یہاں ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیں. وہ یہ ہے کہ امام یحییٰ قطان یہ شاگرد ہیں شعبہ کے. یحییٰ بن سعید قطان یہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام شعبہ کے. یہ کہتے ہیں کل شیء حدثنا شعبہ عن قتادہ انس فہو علی السماع عن انس. میں جو بھی شعبہ سے روایت بیان کرتا ہوں نا، یا بیان کی ہے شعبہ نے ہمیں قتادہ سے، فہو علی السماع من انس الا حدیث اقامت الصلاۃ، الا حدیث اقامت الصلاۃ. سمجھ گیا بات؟ اور یہ قول اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ذکر کیا ہے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ جرح تعدیل میں. مقدمہ جرح تعدیل میں. اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا نا. میں نے اس روایت کے بارے میں اپنے مہربان مولانا ابو الاشبال سے لکھا، خط لکھا، عرصے کی بات ہے. اب مجھے تو
وقت ہی بھول گیا، کتنا عرصہ طویل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا، یہی اجمالی جواب دیا کہ شعبہ سے یہ بات کہنے والے راویوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان سے کتنے راوی جو ہیں یہ بات نقل کرتے ہیں اور کتنے نقل نہیں کرتے، یہ اور وہ تعلیل کی جو ایک صورت ہے انہوں نے یہ جواب دے، یہ تقابل کر کے دیکھ لیں۔ لیکن یہ جو قول امام عبد الرحمن جو سب سے بڑے ترجمان ہیں امام شعبہ کے، جب وہ یہ صراحت کر رہے ہیں تو اب ہمیں شعبہ کی باقی مطابعات دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ صرف حافظ پر ہی ہم نہیں رہے، بلکہ حافظ سے پہلے امام عبد الرحمن بن سعید یا بن سعید نے بھی صراحت کی۔ اب یہاں کہیں پڑھی ہوگی وہ مسند سراج، ادارے کی چھپی ہوئی، ایک جلد میں ہے۔ اب دیکھیے یہ جو قول میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ مقدمہ جرح تعدیل میں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ روایت کرتے ہیں، حدثنا عبید اللہ بن سعید قال سمعت عبد الرحمن بن مہدی یقول قال شعبہ لم اداہن الا فی ھذا الحدیث۔ یہ قول امام سراج نے بھی ذکر کیا۔ یہ صفحہ نہیں 740 نمبر ہے۔ اور اب آگے ایک اور عجیب چیز ہے، یہ آگے نقل کرتے ہیں، سمعت عبد الرحمن بن مہدی یقول قال شعبہ ما سمعت من رجل حدیثا الا قال لی حدثنی او حدثنا الا حدیثا واحدا قال شعبہ قال قتادہ قال انس۔ اور آگے پھر ایک روایت ذکر کرتے ہیں، حبان سمیت حدثنا شعبہ قال قتادہ اخبرنی ان انس ولم یسمعہ من انس۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ اکبر اللہ۔ چلیے جی، یہ دو تین چیزیں اس میں زائد ہیں، اس لیے آپ کو تکلیف دی کہ یہ بھی دیکھ ہی لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ، تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ ہر انسان جتنی بھی کوشش کرتا ہے نا، وہ مقدور بھر کرتا ہے کوشش، کوئی شک نہیں، سب نے کی، لیکن ہر ایک کی کوشش میں کوئی نہ کوئی انسانی تقاضے کے مطابق رکھنا رہ ہی جاتا ہے۔ اگرچہ وہ امام مسلم ہوں یا امام بخاری ہوں۔ اب مجھے یاد نہیں رہا، ایک جگہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں نے وہ اپنے مقالات کی کسی باس میں یہ حوالہ بھی دیا ہے، اب یاد مجھے نہیں ہے، کیونکہ جب یہ بات تھی اس وقت یہ بات ذہن میں نہیں آئی، باتیں کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں آئی۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی جن روایات پر نقد ہوا ہے ان میں اکثر روایات میں امام بخاری کا موقف راجح ہے، اور جن روایات میں جو مسلم کی روایات میں نقد ہوا ہے ان میں اکثر ناقدین کا قول راجح ہے۔ یہ بات ایک جگہ حافظ ابن تیمیہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ بخاری کی منتقد روایات میں اکثر امام بخاری کا قول راجح ہے، اور صحیح مسلم کی روایات میں جو نقد ہے ان میں اکثر نقد کرنے والوں کا قول راجح ہے۔ یہ فرق مراتب ہے۔ سمجھ گیا بات؟
اللہ اکبر کبیرہ اللہ۔ چلیں بات آگے، وما الزمہ بہ لیس بلازم، اور جو انہوں نے الزام دیا ہے امام مسلم نے امام بخاری کو، یہ لازم نہیں ہے۔ لأن الراویہ، کیونکہ راوی اذا ثبت لہ اللقاء مرۃ، جب راوی کو ایک بار ملاقات ثابت ہو جائے، لا یجری فی روایات ہی احتمال ان لا یکون سمع منہ، تو اس میں یہ نہیں چلتا کہ اس کی روایات جو ہیں وہ اس میں احتمال رکھتی ہیں کہ انہوں نے اس میں سنا نہ ہو۔ لیکن دوسرا پہلو بھی ہے نا کہ یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے نہ سنا ہو، سنا بھی ہو اور نہ بھی سنا، دونوں احتمال ہیں۔ لیکن کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ جَرْيَانٍ، لا سمع کی یعنی جو اس بات ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ جَرْيَانِهِ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا وَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي غَيْرِ مُدَلِّسٍ، اس لیے کہ لازم آتا ہے اس احتمال کے جاری ہونے کا کہ وہ راوی کا کیا ہوگا؟ مدلس ہوگا۔ اور ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کس میں ہے؟ وہ غیر مدلس۔ والمسئلۃ المفروضہ، جس مسئلے میں فرض کیا گیا ہے یہ احتمال، وہ کس بارے میں ہے کہ وہ معانن نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں اسی باس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ، ان دونوں کے اس موقع پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العلل میں، اور وہ ساری بحث جب آپ یہ بحث دیکھیں وہ پڑھنے والی ہے۔ ایک دو عبارتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ائمہ کرام کے اقوال، یعنی حافظہ محدثین کی اقوال پیش کرنے کے بعد پھر بالآخر کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ هَذَا قَوْلُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ وَهُمْ أَعْلَمُ أَهْلَ زَمَانِهِ بِالْحَدِيثِ وَعِلَلِهِ وَصَحِيحِهِ وَسَقِيمِهِ مَا مُوَافَقَةِ الْبُخَارِي وَغَيْرِهِ فَكَيْفَ يُصَحِّحُ لِمُسْلِمٍ رحمہ اللہ دعوى الإجماع على خلاف قولهم۔ بڑی بات ہے جو انہوں نے کہی کہ امام مسلم نے جو کہہ دیا ہے کہ اجماع ہے اس کی روایت کی، اس کے محمول علی السماع ہونے پر، کہتے ہیں کہ یہ سارے جحافظہ کے اقوال ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ہؤلاء الاعلام وهم اعلم اہل زمانہ، اہل زمانہ بالحدیث وعللہ وصحیحہ وسقیمہ ما موافقت البخاری۔ دیکھیے لفظ ما موافقت البخاری، یہ ائمہ نے بھی کہا ہے اور امام بخاری نے بھی موافقت کی۔ یہ چھوٹے آدمی تو نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ لیں کہ جناب اس کے خلاف اجماع ہے؟ ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ اس کے خلاف کیا ہے؟ اجماع ہے، جس طرح کہ امام مسلم نے کہا ہے بل اتفاق ہؤلاء الائمہ علی قولہم ھذا یقتضی حکایت اجماع الحفاظ المعتمد بہم علی ھذا القول، بلکہ اجماع تو یہ نظر آتا ہے کہ سماع چاہیے۔ اجماع تو اس بات کا مؤید معلوم ہوتا ہے کہ سماع کی صراحت چاہیے، صرف معاصرت نہیں۔ اس کی بڑی تفصیلی بات سے کی ہے 3-4 ورقوں میں انہوں نے۔ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں وقال ابو حاتم الزہری ادرک ابان بن عثمان، الزہری ادرک ابان بن عثمان، یہ ابان بن عثمان حضرت عثمان غنی کے بیٹے تھے نا، مشہور ہیں۔ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ لیکن
لا یثبت لہ سماع، زوری بڑے تھے لیکن زوری کو ابان سے سماع نہیں۔ کما ان حبیب بن ابی ثابت لا یثبت لہ سماع من عروہ، اسی طرح حبیب بن ابی ثابت کو بھی وہ سماع عروہ سے نہیں ہے۔ وقد سمع ممن ہوا اکبر منہ، حالانکہ عروہ نے حبیب سے جو بڑے تھے، عمر میں آگے تھے ان سے سنا ہے۔ حبیب تو بعد کے تھے، پہلوں سے سنا ہے، نہیں سمجھے بات؟ حبیب ان سے متاخر تھے تو متاخر سے تو بالاولیٰ سننا چاہیے، لیکن نہیں سنا۔ حبیب سے جو عمر میں زیادہ ہیں ان سے تو عروہ نے سنا ہے، سمجھے نا؟ عروہ تو حضرت عائشہ سے روایت بھی کرتے ہیں، ہاں؟ اللہ اکبر کبیر لسماع من عروہ وقد سمع ممن ہوا اکبر منہ غیر ان اہل الحدیث قد اتفقوا علی ذالک، لیکن محدثین کا اتفاق ہے کہ انہوں نے اس سے نہیں سنا۔ وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَى شَيْءٍ يَكُونُ حُجَّةً، اور محدثین کا اتفاق کیا ہے؟ حجت ہے۔ یہ ایک جلد میں جو ہے نا العلل، اس کا صفحہ نمبر اللہ آپ کا بھلا کرے 219 ہے اور 216 ہے، یہ دونوں عبارتیں، ایک 219 میں ہے جو ایک جلد میں، دو جلدوں میں بھی ہے یہ نسخہ، ایک جلد والا میں نے گھر رکھا ہوا ہے، دو جلدوں والا وجدارے میں ہے، یہاں ایک جلدوں والا ہے، ہاں پکڑے۔ یہ ذکر کرتے ہیں قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن حسین قال حدثنا احمد بن صالح لم یسمع زوری من عبد الرحمن بن کعب بن مالک انما یروی عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب وقال انی لم اختلف انا و ابو زرع و جماعت و اصحابنا ان زوری لم یسمع من ابان بن عثمان، وہی بات جو پہلے ذکر کی تھی۔ قیل له فإن محمد بن یحییٰ النیسابوری کان یقول قد سمع، فقال محمد بن یحییٰ کان، یا تو یہ لفظ ہے بل السلامۃ الزہری لم یسمع من ابان شیئا لأنہ لم یدرکہ قد ادرکہ و ادرک من ہوا اکبر منہ ولکن لا یثبت لہ السماع من عروہ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَى شَيْءٍ يَكُونُ حُجَّةً۔ وہی بات جو ابن رجب کے حوالے سے میں نے ذکر کی ہے، وہ اس میں تہذیب میں کہ امام زہری کے ترجمے میں یہی 450 صفحہ جلد 9 میں۔ مزید فائدہ ہو گیا نا؟ چلو وہ نہ صحیح تو یہ تو تھی نا، ہاں یہ وہ حبیب کی بات ہے، ہاں حبیب بن ابی ثابت کے بارے میں۔ قال ابن ابی حاتم فی کتاب المراسیل ان ابی ہے، مراسیل ہے نا ابن ابی حاتم کی، اس سے نقل کرتے ہیں کہ اہل الحدیث اتفقوا علی ذالک، یعنی علی عدم سماعہ منہ، قال و اتفاقہم علی شیء حجہ، و اتفاقہم علی ذالک یعنی علی عدم سماعہ حجہ۔ اس سے یہ فائدہ بھی نکلا دونوں عبارتوں سے کہ محدثین جس مسئلے پر اتفاق کر لیں وہ حجت ہے۔ اس فن میں راجح موقف وہی ہے جو حضرات محدثین کا ہے، جو حضرات محدثین کا، بلکہ اب مجھے وہ یاد نہیں، ایک جگہ تو تہذیب میں یہی ہے
ایک راوی کے بارے میں کہ اہل خانہ کہتے ہیں کہ اس نے فلاں سے سنا ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ نہیں سنا۔ اب دیکھیے اہل خانہ، مگر ترجیح کس کو ہے؟ محدثین کے قول۔ اس لیے اگر کسی بات پر محدثین کا اجماع ہے، اب امام حاکم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس موقف پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، ابن رجب نے اور دوسرے حضرات نے اس کے پرخچے اڑا دیے، اور یہی بات تفصیلاً اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو حافظ علائی کی المراسیل جو ہے اس میں دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ ہوئی بات، اللہ آپ کا بھلا کرے، ضروری یعنی معاشرت کے سماع عدم سماع کی، معاشرت کے سماع اور عدم سماع کی، اور امام بخاری، امام علی بن مدینی، امام مسلم کے موقف کی وضاحت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس موقف پر ایک اعتراض علامہ صنعانی نے بھی کیا۔ یہ جو حافظ نے وجہ ترجیح دی ہے، میں نے بتلایا تھا نا کہ امام بخاری سماع کا احتمال کرتے ہیں، اتصال اس میں زیادہ قوی ہے نسبتاً مسلم کے، کیونکہ امام بخاری سماع راوی مروی عنہ کے سماع کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا یعنی لحاظ کرتے ہیں، جبکہ امام مسلم نہیں۔ علامہ صنعانی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس بنا پر امام بخاری کو علی الاطلاق اصح کہنا درست نہیں۔ کیوں؟ کہ امام مسلم نے سماع کو ممکن کہا ہے، صرف معاشرت پر اکتفا انہوں نے نہیں کی، کہ سماع کا امکان ہے۔ وہ جیسے پہلے مثالیں بھی میں نے دو دی ہیں، سمجھے نا، کہ راوی مروی عنہ کی معاشرت ہو اور ممکن السماع ہو، لیکن یہ اعتراض اس وجہ سے درست نہیں کہ ایک مصنف امکان سماع رکھتا ہے، ایک مصنف تصریح سماع رکھتا ہے۔ صنعانی کا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعتراض، یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ اس لیے درست نہیں کہ ایک کے نزدیک امکان سماع ہے اور ایک کے نزدیک کیا ہے؟ صراحت سماع۔ تو ترجیح کس کو ہوئی؟ امکان والے کو یا صراحت والے؟ صراحت والے۔ اس لیے علامہ صنعانی کا یہ توضیح الافکار میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تعویل پر جو اعتراض ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ آگے ہاں جی، توضیح الافکار میں یار یہی بات ہے، یاد تو نہیں، پہلی جلد ہے، پہلی جلد میں یہی جہاں بیاس ہے نا صحیح بخاری اور مسلم کی ترجیحات کا وہاں۔ اب آگے بات ہے رجحان کا، یہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں۔